جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ۔ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وقال الله تعالى في كلامه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. محترم حاضرین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی اور بزرگی لائق اور زیبا ہے اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہم تمام کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء اکرام علیہ السلام پر، اور خصوصاً درود و سلام نازل ہوں ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الملک کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ہموار کر دیا، لہذا زمین پر چلو پھرو اور اللہ کی دی ہوئی روزی کی جستجو کرو، اس کی دی ہوئی روزی کھاؤ۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ یہ جستجو ایک دن ختم ہونی ہے، یہ دنیا ایک دن فنا ہونی ہے، اور وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، ایک دن اللہ کی جناب میں حاضری دینی ہے۔ محترم حاضرین، میرا آپ کا بندگی کے بعد اولین مقصد بندگی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میری اور آپ کی زندگی کا جو اولین مقصد ہے وہ عبادت یعنی بندگی۔ اس کے بعد
سب سے اہم اور بنیادی مسئلہ جو ہے وہ رزق کا ہے. بندگی کے بعد سب سے اہم معاملہ جو ہے، اساسی چیز جو ہے وہ رزق ہے. اور یہ معاملہ صرف انسانوں کی حد تک نہیں ہے، بلکہ کائنات میں پائی جانے والی ہر مخلوق کا اولین مسئلہ ہے رزق، روزی. ہر کسی کا مسئلہ ہے. آپ اپنے اطراف میں یہ جو جستجو دیکھتے ہیں، لوگ محنتیں کر رہے ہیں، کاوشیں کر رہے ہیں، جستجو کر رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ان سب کو دیکھ کر آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ چوراہوں پر کھڑے ہونے والے لوگ، یہ مارکیٹوں میں، بازاروں میں ادھر سے ادھر جانے والے لوگ، یہ بس اسٹینڈوں میں کھڑے ہو کر انتظار کرنے والے لوگ، یہ سب ایک ہی جستجو میں ہیں، اور وہ رزق ہے. سب کا ایک ہی مقصد ہے، سب ایک ہی جستجو میں لگے ہوئے ہیں، رزق، روزی. اور جانتے ہیں ہم اس روزی کے، اس رزق کے سلسلے میں شریعت نے ایک سنہرا اصول مجھے اور آپ کو دیا ہے. سنہرا اصول کیا؟ وہ یہ کہ رزق کا معاملہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. رزق میرے اور آپ کی مرضی سے ملنے والا نہیں ہے. میں جتنا چاہوں مجھے مل جائے، آپ جتنا چاہیں اتنا آپ کو مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. رزق کا معاملہ تقدیر سے، رزق کا معاملہ اللہ کی مشیت سے، رزق کا معاملہ اللہ رب العالمین کی مرضی سے. یہ اللہ رب العالمین نے اپنی مرضی سے جو رکھا ہے. تو لہذا کوئی انسان جتنا چاہے اس کو مل جائے، یہ ممکن نہیں. اسی لیے انسان محنت کرے، کوشش کرے، جستجو کرے، اس کے بعد اس کو جتنا ملے اس پر وہ راضی ہو جائے، کیونکہ اس کو جو مل رہا ہے وہ مشیت الہی سے مل رہا ہے. کوشش کر لی آپ نے، محنت کر لی، جستجو کر لی، اب جتنا بھی ملا ہے اس پر راضی رہنا، کیونکہ وہ چیز آپ کو اپنی مرضی سے نہیں ملی ہے، مشیت الہی سے ملی. تو یہ بات واضح ہے کہ رزق کا معاملہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. کیا کہا کہ جب انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے، ابھی وہ دنیا میں اس نے قدم رکھا نہیں ہے، اپنی ماں کے پیٹ میں ہے، رحم مادر میں، تبھی اس کے جو ہے ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. 4 مہینے کا بچہ جب پیٹ میں ہوتا ہے ماں کے، ساری چیزیں فرشتہ آتا ہے، اللہ کے حکم سے اس میں روح پھونکتا ہے اور اس میں ساری چیزیں لکھ دیتا ہے. یہ کم بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، یہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا، اس کے اعمال کیسے ہوں گے، یہ کتنی عمر جیے گا، مرے گا کہاں، جیے گا کہاں، کیا کھائے گا، کیا نہیں کھائے گا، کتنا کھائے گا، کتنا ملے گا، اس کو ساری چیزیں اس کو لکھ دی جاتی ہیں اس دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے، اس دنیا میں آنے سے پہلے. گویا کہ آپ اور میں اس دنیا میں آنے سے پہلے میرے اور آپ کے مقدر میں رزق لکھ دیا گیا ہے. اب ہر انسان اسی کے مطابق جستجو کر رہا ہے. اور جب انسان اس دنیا میں آ جاتا ہے تو جتنے لقمے اللہ رب العالمین نے اس کی قسمت میں لکھے ہیں، جتنے گھوٹ اللہ رب العالمین نے اس کے مقدر میں لکھے ہیں، مجال نہیں ہے وہ اپنے گھوٹ لینے سے پہلے اس دنیا سے چلا جائے. مجال نہیں ہے کہ وہ اس دنیا کو چھوڑ جائے کہ اس کی زندگی کا ایک لقمہ بھی اگر باقی جا نہیں سکتا. جو لکھا جائے وہ پورا لے کر جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان روح القدس نفث فی روعی انه لن تموت حتى تستكمل رزقا.
फज्तनिबून। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी जिब्राइल आए और मेरे दिल में एक बात डाली। क्या बात? कि कोई भी शख्स उस वक्त तक मर नहीं सकता जब तक कि वो अपनी जिंदगी का आखिरी लुकमा खा ना ले। कहते ना अचानक चला गया, अचानक नहीं गया, वहीं तक था। अचानक कुछ नहीं होता है। ये तो मैंने और आपने इस तरह बना रखी है कि अचानक हो गया। अचानक कुछ नहीं होता है, सब प्लान है। सब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले से लिख रखा है। अचानक कुछ नहीं होता है। बोलते अचानक मुलाकात हो गई, नहीं, लिखा हुआ है। अचानक कुछ नहीं होता है, अल्लाह ने सब लिख रखा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान इस दुनिया से जा नहीं सकता। क्या कहा? जब ये बात है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की उस रिज़्क़ को तलाश करने में जायज तरीके का इस्तेमाल करो, हलाल तरीकों का इस्तेमाल करो। अल्लाह ने रिज़्क़ तो लिख दिया है, रिज़्क़ तो मिलेगा। अब चाहे मर्जी दिमाग आपको दिया गया है, हलाल तरीका लगाओ या हराम तरीका लगाओ, रिज़्क़ उतना ही मिलेगा। रिज़्क़ उतना ही मिलेगा, रिज़्क़ में बढ़ोतरी नहीं होती। रिज़्क़ उतना ही, चाहे जायज या हलाल तरीका इस्तेमाल करें, रिज़्क़ वही आएगा। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का आप मुताला करें तो आपको मालूम होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिज़्क़ इंसान का पीछा करता है। दुनिया में मैं और आप क्या कर रहे हैं? हम रिज़्क़ के पीछे भाग रहे हैं। वहां काम है, हम जा रहे हैं। वहां पैसा मिलेगा, हम जा रहे हैं। दुनिया में हम रिज़्क़ के पीछे भाग रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिज़्क़ इंसान का पीछा करता है। जहां भी होता है इंसान रिज़्क़ उसको पा लेता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना रिज़्क़ा लयतबअहु कमा यतबअहुल अजल। जैसे मौत इंसान का पीछा करती है, वैसे रिज़्क़ इंसान का पीछा करता है। मौत कैसे पीछा करती है? एक इंसान की मौत जहां भी लिखी होगी, जिस जगह में लिखी होगी, जिस वक्त में लिखी होगी, उसे मिल जाएगी। कोई नहीं रोक सकता, उसे मिलेगी। जहां भी मौत लिखी होगी उसको उसके वक्त पर मिल जाएगी। ऐसे ही रिज़्क़ है। रिज़्क़ इंसान का जहां जिस वक्त जितना जैसा लिखा हुआ है उसको मिल जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। ऐसी मिसालें बहुत सारी होती हैं, जानते हैं आप। आपके घर पे कोई मेहमान आने वाला होता है, आप बाजार जाते हैं, सारी चीजें उसके खाने के लिए खरीद कर लाते हैं। फिर ऐसी कोई एक वजह बनती है कि वो नहीं आता, उसकी जगह कोई दूसरा आ जाता है, वो खा के चला जाता है। तो जिसका जो रिज़्क़ है, रिज़्क़ इंसान का पीछा करता है। यह हकीकत को मानना है, रिज़्क़ इंसान का पीछा करता है। मुहतरम हाज़रीन, कहने का मतलब यह है कि इंसान का पीछा करने वाला ये रिज़्क़, इसी रिज़्क़ के ताल्लुक से शरीयत मुझे और आपको तालीमात देती है। मुझे और आपको तालीमात देती है कि ये जो रिज़्क़ है, जो इंसान की बुनियादी जरूरत है, इसकी जुस्तजू में अगर इंसान इस जो रहनुमा उसूल बतलाए गए हैं, उन उसूलों का अगर इस्तेमाल करे तो उसकी जुस्तजू में आसानी हो जाएगी, उसकी मेहनतों में आसानी हो जाएगी, और खुसूसन जायज और नाजायज, हलाल और हराम के फर्क करने में बहुत ज्यादा उसको आसानी हो जाएगी। वरना शेर जंगल का जो जानवर होता है वो क्या करता है? जुल्म जबर करके खाता है ना, जुल्म के साथ खाता है ना जंगल के अंदर। यही काम अगर इंसान करे, जायज और नाजायज की तमीज को भुलाकर, हलाल और हराम की तमीज को भुलाकर अगर इंसान खाए, तो फिर इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं रहता है। जंगल का जानवर होता है शेर, उसका काम है फाड़ना, उसका काम है चीरना, कमजोर जानवरों पर हमला करके उसको खाना। अल्लाह वो उसके लिए गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उसके मुकद्दर में वो लिखा, उसकी फितरत में है वो चीज, उसके लिए कानून है, वो मारेगा, वो खाएगा, तभी वो करेगा। लेकिन ये इंसान जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिमाग दिया, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हक बतलाया, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सोचने समझने की सलाहियत दी, दानिशमंदी अता की, रसूलों को भेजा, किताबें नाज़िल की, हलाल बतलाया, हराम बतलाया, जुल्म बतलाया, इंसाफ बतलाया,
सारी चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह कर दी। लेकिन उसके बावजूद अगर इंसान रिज्क को हासिल करने में, रिज्क की जुस्तजू करने में इन चीजों का अगर लिहाज ना करे, हलाल को हलाल ना समझे, हराम को हराम ना समझे, जुल्म को जुल्म ना समझे, तो फिर ऐसे इंसान के जानवर होने में कोई शक नहीं किया जा सकता। जानवर हो जाता है ऐसे इंसान। तो मुहतरम हाज़रीन, कहने का मतलब ये कि शरीयत उसूल देती है, शरीयत ने रहनुमाई की। अगर उन रहनुमाई को हम अपनी जिंदगी में लाएं, रिस्क में बरकत होगी। रिस्क मांगना है अल्लाह से, लेकिन रिस्क के साथ बरकत भी मांगना, क्योंकि जब रिस्क में बरकत आती है तभी इंसान सैर होता है। रिस्क में बरकत मांगना, ऐसे बहुत सारे उसूल हैं। और आज के इस खुतबे में मैं आपके सामने ऐसे ही कुछ रहनुमा उसूल रखने वाला हूं, जिनसे मेरी और आपके रिस्क और रोजी में बरकत आने वाली। जब हम उन उसूलों की बात करते हैं तो सबसे पहला उसूल मुझे और आपको अपनी जिंदगी में लाना है, मजबूती से उसको थामना है, वो उसूल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ाकियत पर मुकम्मल ईमान होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़िक है। शुरू में हमने कहा कि रिज़्क़ का मामला अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है रिज़्क़ का मामला। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ाकियत पर मुकम्मल ईमान होना चाहिए। वो रिज़्क़ देने वाला है, न सिर्फ इंसानों को बल्कि इस कायनात में जितनी भी मखलूक़ात पाई जाती है, सारी मखलूक़ात के रिज़्क़ का जिम्मा अल्लाह ने अपने सुपुर्द रखा है, अपने पास रखा है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। चाहे वो मखलूक इंसान हो, जानवर हो, चरिंद हो, परिंद हो, दिखने वाली मखलूक हो, नहीं दिखने वाली, पानी के नीचे, पानी के ऊपर, कोई सी भी मखलूक हो, सारी मखलूक के रिज़्क़ का जिम्मा जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ले रखा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन रज़्ज़ाक़ है, इस बात का यकीन रखना, इस बात पर ईमान रखना। क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। जितनी जमीन पर जितने भी रहने वाले कीड़े, जमीन पर चलने वाले जितने भी जानवर हैं, जमीन पर उड़ने वाले जितने भी परिंदे हैं, जमीन पर चलने वाले जितने भी इंसान हैं, सारी मखलूक की के रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन की। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। तमाम मखलूक के रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। ये यकीन जितना मजबूत होगा, यकीन मानिए मेरे और आपकी रिज़्क़ की जो जुस्तजू है उसमें उतनी ही ज्यादा कामयाबी मिलेगी। तो सबसे पहला उसूल मुझे और आपको अपनी जिंदगी में जो लाना है वो ये कि अल्लाह राज़िक़ है। होता है ऐसा, मैं करने नहीं गया तो क्या, मैं, ये जो मैं का लफ्ज़ है, आप राज़िक़ नहीं, आप नहीं कमा रहे, अल्लाह आपको दे रहा है। कहते मेरी दुकान मुझे पाल रही, मेरा बिजनेस मुझे खिला रहा है, मेरी जमीन, मेरी बिल्डिंगें मुझे खिला रही। गलत है, नहीं बोलना चाहिए, गलत है। राज़िक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन रिज़्क़ देने वाला है। रज़्ज़ाक़ियत पर मुकम्मल ईमान होना चाहिए। आप मेहनत कर रहे हैं, जुस्तजू कर रहे हैं, वो हक है, वो करना भी चाहिए। तो सबसे पहली चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन के रज़्ज़ाक़ होने पर यकीन रखना है, ईमान रखना है, तब जाकर मेरी और आपकी जो जुस्तजू है वो कामयाब होगी, और कामयाब से कामयाब तरीन, आसान और आसान से आसान तरीन हो जाए। दूसरा उसूल, रिज़्क़ के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करना बहुत बड़ी चीज है। रिज़्क़ के मामले में अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करना, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पर अगर भरोसा करेंगे और तुम्हारी जुस्तजू रहेगी और दूसरी चीज अल्लाह पर भरोसा रहेगा, फरमाया गया कि ये दो चीजें जब जमा होती है तो रिज़्क़ के जो दरवाजे बंद हो गए वो भी खोल दिए जाते हैं। रिज़्क़ के जो दरवाजे बंद है वो भी खुल जाते हैं। ये दो चीजें जहां जमा होती है, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा, दूसरा आपकी मेहनत और कोशिश। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करो, और वैसा भरोसा करो जैसा कमा हक़ भरोसा करना चाहिए।
تو ایسا بھروسہ کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اللہ رب العالمین پرندوں کو رزق دیتا ہے. سنے ہیں نا مشہور حدیث ہے, پرندوں کو رزق دیتا ہے. کیسے دیتا ہے اللہ رب العالمین پرندوں کو رزق؟ پرندوں کو رزق کیسے دیتا ہے اللہ رب العالمین؟ ذرا تصور کریں آپ, پرندے صبح میں اٹھتے ہیں, اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں, بھوکے پیٹ ہوتے ہیں, جب شام میں واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. نہ صرف خود کھا کر آتے ہیں بلکہ اپنے چھوٹے چھوٹے چوزے اور جو ان کے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی لے کر آتے ہیں. اللہ رب العالمین پر بھروسہ اس قدر ہونا چاہیے, کیونکہ یہ جو پرندے ہیں ان کو معلوم نہیں ہے ان کا رزق کہاں رکھا ہوا ہے. یہ نکلتے ہیں, یہ صبح میں نکلتے ہیں, صبح سویرے نکلتے ہیں. آپ کبھی فجر کے بعد میں آسمانوں پر دیکھیں پرندے جاتے رہتے ہیں, یہ اپنے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں. ان کو معلوم نہیں ان کا رزق کہاں پر ہے لیکن نکلتے ہیں, اڑان بھرتے ہیں, جستجو کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, ہوا میں رہتے ہیں, ادھر بیٹھ کر ادھر بیٹھ کر ساری کوششیں کرتے ہیں, تب جا کر ان کو رزق ملتا ہے. ہم نے کہا کہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہونا چاہیے. بھروسے کا مفہوم بھی سمجھ لیجیے آپ. بھروسے کا معنی اور مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے گھر میں بیٹھ جائے اور کہ مجھے میرا رزق مجھ تک پہنچا دے گا, آسمان سے آئے گا, چھت پھٹے گی, مجھے مل جائے گا. یہ بھروسہ نہیں ہے, یہ احمقانہ بھروسہ ہے. یہ احمقانہ بات ہے یہ کہ کوئی انسان اس طرح سے اگر سوچتا ہے کہ میرا رزق مجھ تک آ جائے گا. ایسا نہیں ہوتا ہے. پرندے جو بے زبان ہیں انہیں محنت کرنی پڑتی ہے. گھر سے نکلتے ہیں صبح, وہ اپنے گھونسلوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں, میلوں کا سفر طے کرتے ہیں, اڑان بھرتے ہیں, ساری چیزیں کرنے کے بعد ان کو رزق ملتا ہے. ذرا تصور کریں کہ انسان کو بنا محنت کیے, بنا کوشش کیے, بنا جستجو کیے رزق کیسے ملے گا؟ جستجو اور محنت, اس کے بغیر اللہ پر بھروسے کا معنی غلط ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہونا چاہیے. اور بہت سارے لوگ اسی بھروسے کے تحت سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں, سستی کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمارے آج سماج کے اندر, ہمارے مسلم گھرانوں میں جو غربت ہے, جو غریبی ہے, اس غربت کا کہ اسباب بہت سارے ہو سکتے ہیں, لیکن ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ سست ہو گیا ہے, کام پہ نہیں جاتا ہے, سست ہو گیا, دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے, کام پہ نہیں جائے گا, چائے پہ چائے پیے گا, کام پہ نہیں جائے گا. بندہ کام پہ نہیں جائے گا, روزی آئے گی کیسے, گھر میں آندھی چلے گی کیسے, بچوں کو کھائے گا کیا, پلائے گا کیا؟ ایسی صورتوں میں گھر کی عورتیں نکلتی ہیں کام کرنے, اسے تو کھلانا ہے نا, اسے تو کرنا ہے. گھر کا مرد کچھ نہیں کرے گا, عورتیں باہر نکلتی. ظالم ہے ایسا مرد, مجرم ہے ایسا مرد جو صحت مند رہتے ہوئے, جو تندرست رہتے ہوئے سستی اور کاہلی میں اس قدر لپٹ جائے کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلے, کام پر نہ جائے, اور گھر کی عورتوں کو گھر سے باہر نکالے محنت اور کاوش کرنے. مجرم ہے سمجھ. محنت کرنی ہے, اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا, اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی رضاقیت پر مکمل ایمان رکھنا ہے. اللہ کھلاتا ہے, اللہ کھلاتا ہے, ہر چیز کو کھلاتا ہے اللہ رب العالمین. اللہ کیسے کھلاتا ہے جانتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے, بڑی بڑی چٹانیں ہوتی ہیں, بڑی چٹانیں, سالوں سال, ہزاروں سال بیت جاتے ہیں ان چٹانوں پر, لیکن اچانک جب اس چٹان کو کھولا جاتا ہے بیچ میں سے, کیا دیکھتے ہیں؟ مینڈک نکلتا ہے. کبھی موقع ملا ہے سب کچھ دیکھنے کا؟ بڑی چٹان ہوتی ہے لیکن جب چٹان کھولی جاتی ہے بیچ میں سے, اس میں سے زندہ مینڈک نکلتا ہے. تصور تو کریں آپ, کون سی ذات ہے جس نے اس مینڈک کو اس چٹان کے اندر ڈالا؟ کون سی ذات ہے جس نے اس مینڈک کو زندہ رکھا؟
کون سی ذات ہے جس نے اس میڈک کو کھلایا؟ اب ظاہر سی بات ہے جب وہ زندہ واپس آ رہا ہے، زندہ باہر نکل رہا ہے، کھاتا رہے گا نا، پیتا تو رہے گا نا، اس کو زندگی تو ملی نا، کھانا پینا تو اس کو ملا نا۔ اللہ رب العالمین رزاق ہے، اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کیسے بھی اپنے بندے کو کھلاتا ہے، اللہ کی رزاقیت پر مکمل ایمان ہونا چاہیے، بھروسہ بھی ہونا چاہیے۔ جس کو جو اور بھروسہ جہاں جمع ہوتا ہے وہاں پر اللہ رب العالمین رزق کے بند دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ اسی طرح سے رزق کے معاملے میں جو اصول اور جو رہنمائی مجھے اور آپ کو دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ صلہ رحمی کرنا، اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ رشتوں کو جوڑنے کا مزاج رکھنا، رشتوں کو نبھانے والا مزاج رکھنا۔ جو انسان رشتوں کو بچاتا ہے، رشتوں کو نبھاتا ہے، ایسے انسان کے رزق میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرماتا ہے۔ اور جو انسان رشتوں کو توڑتا ہے، رشتوں کو نبھاتا نہیں ہے، بات بات پر رشتوں سے کٹ جاتا ہے، اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے بندے کے رزق میں کمی کرتا ہے، بلکہ دروازے بند کر دیتا ہے۔ آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، سماج میں اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ جو انسان رشتوں کی پرواہ کرنے والا ہوتا ہے، رشتہ داروں کی طرف سے جو تکلیفیں آتی ہیں انسان اس کو برداشت کرتا ہے، جو دکھ ملتا ہے اس دکھ کو برداشت کرتا ہے، جو تکلیفیں ملتی ہیں اس تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، صرف یہ سوچ کر کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من احبا، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے عمر میں برکت کر دی جائے، اس کے رزق میں برکت کر دی جائے، فلیصل رحم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ رشتوں کی حفاظت کرے، رشتوں کے ساتھ رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرے، رشتوں کو نبھانے کی کوشش کرے۔ کتنا بہترین ذریعہ ہے، ایک ایسا ذریعہ جس سے سماج میں بھی عزت اور رزق میں برکت۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رزق میں ہمارے برکت ہو تو یہ عمل میری اور آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ ایک اور اصول ہے رزق کے معاملے میں، اللہ رب العالمین کمزور لوگوں کی دیکھ بھال کرنا، اس عمل سے اللہ رب العالمین رزق میں برکت کرتا ہے۔ سماج کے جو کمزور لوگ ہیں، آپ کے اپنے گھر میں جو کمزور لوگ ہیں، ایسے کمزور لوگوں کی حفاظت کرنا، دیکھ بھال کرنا، ان کو کھلانا، سماج کے جو کمزور لوگ ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، بیوہ ہیں، ایسے سماج کے جو کمزور طبقہ ہے، اس کمزور طبقے کی دیکھ بھال کرنا، یہ بہت بڑا دروازہ ہے رزق کا بہت بڑا دروازہ ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین آپ کو نوازتا ہے، اللہ رب العالمین آپ کو نواز کر دوسروں کو کھلانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کے ذریعے 10 گھروں کے چولہے جلانا چاہتا ہے۔ اللہ آپ کو نواز رہا ہے۔ اگر آپ اللہ رب العالمین کی اسی دولت سے سماج اور معاشرے کے یتیموں کے سروں پر شفقت اور محبت کا ہاتھ رکھیں گے، بیوہ کے راشن کا انتظام کریں گے، مسکینوں کے دیکھ بھال کریں گے، کوئی اگر بھوکا مل جائے اس کو کھلائیں گے، کوئی پیاسا مل جائے اس کو پلائیں گے، کوئی ننگا مل جائے اس کو پہنائیں گے، یقین مانیے میرے بھائی یہ رزق کا بہت بڑا دروازہ ہے۔ تو سماج کا جو نچلا طبقہ ہے، کمزور طبقہ ہے، ایسے طبقے کی دیکھ بھال کرنا یہ میرے اور آپ کے رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ یہ کام ہمیں عام طور پر سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ میرا مال میرا اپنا ہے، میں کسی اور کو کیوں دوں؟ جبکہ مجھے اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ ان لوگوں کے حقوق بنتے ہیں ہم پر، ایسے لوگ حقدار ہیں، ایسے لوگوں کو دینا چاہیے، تب جا کر میرے اور آپ کے رزق میں برکت آتی ہے۔ اور اسی طرح سے رزق میں برکت کے اسباب میں سے انسان اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرے، توبہ استغفار کرے،
دعا کرے، اور سب سے بڑی بات اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرے. جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا کہ انسان محنت کرے، جستجو کرے، اس کے بعد اسے جو بھی روزی ملے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس پر وہ راضی ہو جائے. شکر گزاری کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے. شکایتی زبان اللہ کو پسند نہیں. جانتے ہیں شکایتی زبان اللہ کو پسند ہے. اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو جو ہے وہ بھی چھین لوں گا اور میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو اللہ رب العالمین کو شکایتی زبان پسند ہے. اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہے، ہر حال میں شکر ادا کرتے، جو دیا ہے اللہ رب العالمین نے اسی میں شکر ادا کرتے. اس میں فائدہ ہے دنیاوی اور اخروی. فائدے کے تحت مجھے اور آپ کو زندگی بسر کرنی ہے. محترم حاضرین، آج کے اس خطبے میں جو میں آپ کو چیز بتلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آزماتا ہے، ہر طرح سے آزماتا ہے. اور جتنی بھی آزمائشیں ہیں ان ساری آزمائشوں میں جو سب سے اہم آزمائش ہے وہ رزق اور روزی کی آزمائش ہے. رزق کے ذریعے سے اللہ رب العالمین آزماتا ہے، روزی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین آزماتا ہے. اور اس کی آزمائش کی جو شکلیں ہیں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان شکلوں میں، ان آزمائشوں میں کھڑے اترتے ہیں. سورۃ الفجر والفجر وليال عشر، اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے اسی قانون کا تذکرہ کیا، اسی قانون ابتلا کا تذکرہ کیا، اسی قانون امتحان کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا. فَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس سے پہلے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. اللہ رب العالمین نے قانون کا تذکرہ کیا کہ جب بندے کو نواز دیا جاتا ہے، جب بندے کو دولت دے دی جاتی ہے، رزق دے دیا جاتا ہے، برکتیں دے دی جاتی ہے، تو کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، میرے رب نے مجھے عزت بخشی، میرے رب نے میرا اکرام کیا، میرے رب نے مجھے بڑا کر دیا. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. وہیں پر اللہ رب العالمین دے کر بھی آزمایا، لے کر بھی اللہ رب العالمین آزماتا ہے. اور جو چیزیں اللہ رب العالمین نے اس کو دی ہیں وہ اللہ لے لیتا ہے، چھین لیتا ہے. اللہ کہتا ہے فوراً شکایتی بن جاتا ہے، فوراً شکایتی بن جاتا ہے، زبان پر حرف شکایت آ جاتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ. اللہ رب العالمین سے شکایت کرنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے برباد کر دیا، میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا، میرے رب نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، میرے ساتھ ایسا کر دیا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب دیا تب تو شکر ادا کیا نہیں، جب تجھے میں نے دیا تھا تو نے حقداروں کا حق دیا نہیں. دروازے پر آئے تیرے پاس حقدار حق مانگنے، تو نے ان کو ستایا. معاشرے کے جو یتیم لوگ تھے ان پر تو نے شفقت کا ہاتھ تو رکھا نہیں. معاشرے کی جو بیوائیں تھیں ان پر تو نے محبت کے ساتھ ان کی ہمدردی اور غمخواری کی نہیں. جب مال دیا تو تو نے حق ادا نہیں کیا، اور جب مال میں نے لے لیا شکایت کرتا ہے، شکایت کرتا ہے. یہ بنتی نہیں ہے شکایت. انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے آزمائشوں میں مبتلا ہوتا ہے، انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی گرفت میں آتا ہے. محترم حاضرین، رزق کے معاملے میں اللہ رب العالمین بہت زیادہ آزماتا ہے، دے کر بھی آزماتا اللہ رب العالمین اور دے کر بھی آزماتا اللہ رب العالمین. اور جانتے ہیں آپ رزق کے دروازے کیوں بند ہوتے ہیں؟ رزق کے دروازے بند کیوں ہوتے ہیں؟ اسی صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم. یہ جو رزق کے جو دروازے بند ہوئے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تم نے یتیموں کو کھلایا نہیں، یتیموں کی تم نے دیکھ بھال نہیں کی. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. مسکینوں کو کھلایا نہیں، غریبوں کی دیکھ بھال نہیں کی تم نے. یقین مانیے بہت سارے لوگ راتوں رات امیر، بہت سارے لوگ راتوں رات فقیر بن جاتے ہیں، کبھی تصور بھی نہیں کرتے کہ میرے ساتھ ہوا کیا. اللہ آزما رہا ہے، اللہ دے کر بھی آزما رہا ہے، اللہ لے کر بھی آزما رہا ہے. دیا اللہ رب العالمین نے، حق ادا نہیں کیا. آج بہت سارے لوگ ڈپریشن میں چلے جا رہے ہیں، مال نہیں ہے، ہاں ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہے. جو زندگی میں ہونا چاہیے اس سے کوسوں دور ہے.
اللہ نے رزق کا وعدہ کیا، پریشان ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، بس محنت کرنی ہے. انسان کو نقصان بھی اگر ہو گیا، جو جمع پونجی تھی وہ بھی اگر اس کی برباد ہو گئی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں. محنت کریں، کوشش کریں، جستجو کریں. اللہ رب العالمین رازق ہے، وہ ضرور آپ کو روزی دے گا. پھر سے اللہ رب العالمین آپ کے وہی مقام کو بنائے گا. شرط یہ ہے کہ جو غلطیاں ہوئی وہ غلطی دوبارہ نہیں ہونی چاہیے. اللہ نے مال دیا، اس مال میں حق ہے، اپنے سینے پر دبا کر نہیں بیٹھنا. جس گاؤں کے اندر رہتے ہیں آپ، جس شہر کے اندر آپ رہتے ہیں، جس ملک میں آپ رہتے ہیں، وہاں کے سب سے پہلے آپ کے اپنے ان کا حق جو بنتا ہے اس کو ادا کرنا. صرف سال میں ایک بار زکوٰۃ کے نام پر پیسے دے دینا، یہ وہ حق. غریب مسکین ماہانہ کسی کے گھر کا راشن باندھنا، کسی کے خرچ کا انتظام کرنا، پڑھنے والے بچوں کی فیسوں کا انتظام کرنا، اللہ یہ سماج میں یہ بہت ساری ضرورتیں. جو انسان ان ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، ان کا خیال کرتا ہے، یقین مانو اللہ رب العالمین اس کے رزق میں برکت دیتا ہے. جو انسان ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے، رزق کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں. محترم حاضرین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں، میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں. اللہ جس کو جتنا چاہے گا، جتنا اللہ نے لکھ دیا اتنا لے کر ہی اس دنیا سے اس کو جانا ہے. تو لہٰذا اس رزق کو پانے کے لیے جائز طریقے استعمال کریں، حلال طریقے استعمال کریں، اور اللہ رب العالمین کے اوپر اس کی رزاقیت کا ایمان رکھتے ہوئے آپ جو ہے عمل کریں، جستجو کریں، کوشش کریں، بھروسہ کرتے ہوئے. یقیناً اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا. محترم حاضرین، اس عنوان کی جو اصل وجہ تھی وہ یہی تھی کہ آج لوگوں میں رزق کو لے کر بہت سارے مسئلے پیدا ہو چکے ہیں. ہر انسان رزق کے بارے میں پریشان ہے. یہ میرا اور آپ کا معاملہ نہیں ہے. آپ کو صرف جائز کوشش کرنی ہے، بس اتنا ہی. میرے اور آپ کے ہاتھ میں رزق اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں. زیادہ پریشان نہ ہو، حرام راستے سے بچ لیں، کیونکہ رزق وہی ملے گا جو آپ کے مقدر میں ہے. اب چاہے حلال طریقے سے لے لیں یا حرام طریقے سے لے لیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمارے محرومین کی مغفرت فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. في السماوات والأرض والذين آمنوا